پاکستان کے حوالے سے عالمی بینک کی ایک رپورٹ آئی ہے اور وہ خبردار کر رہی ہے کہ اگر پاکستان کا جو زرعی شعبہ ہے اس میں پانی مسلسل ضائع ہوتا رہا تو آئندہ کچھ سالوں میں ایک بڑا واٹر کرائسس آ سکتا ہے. سو عالمی بینک کی گلوبل واٹر مانیٹرنگ یہ رپورٹ ہے جو بتاتی ہے کہ پاکستان ان 6 ممالک میں شامل ہے جہاں سب سے زیادہ زرعی پانی ضائع ہوتا ہے. ان ممالک میں الجزائر ہے. اب آپ ممالک سنیں کون سے؟ کمبوڈیا ہے، میکسیکو ہے، پاکستان، تھائی لینڈ، ٹیونس اور رومانیہ شامل ہیں. تو پاکستان میں دستیاب پانی کا نمونہ جو ہے، پانی کا جو 90% پانی ہے وہ زرعی شعبے کو دیا جاتا ہے، جس میں سے 60%، او مائی گاڈ، 60% ضائع ہو جاتا ہے. اور ہمارے پاس واٹر پہ جو رین واٹر آتا ہے، جو سیلابی پانی آتا ہے، اس کو سٹور کرنے کا بھی کوئی نظام نہیں ہے. ہماری آب پاشی کا سب سے بڑا ذریعہ انڈس واٹر سسٹم ہے. 3 بڑے آبی ذخائر، 19 براجوں، 12 رابطہ نہروں، 45 بڑی نہروں اور 1,07,000 کھالوں پر مشتمل ہیں، جس کا تخمینہ تقریباً 140 ملین ایکڑ فٹ سالانہ ہے. اب رپورٹ کے مطابق دنیا میں پانی کے ذخائر کا تناسب صرف 60% گیا. اگر اس پر فوری منصوبہ بندی نہ کی گئی تو اگلے 15 سالوں میں پانی کی بدترین عالمی بحران کا سامنا کیا جا سکتا ہے. زیر زمین جو واٹر لیول ہے وہ نیچے ہوتا جا رہا ہے. کراچی میں 10 فٹ 12 فٹ کی آپ بورنگ ڈالیں تب بھی پانی نہیں نکلتا. بالکل ایسی صورتحال ہے. تو چلیں جی اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں واٹر ایکسپرٹ ڈاکٹر پرویز نعیم. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر پرویز نعیم صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بتایا جا رہا ہے جی پاکستان میں جو دستیاب پانی ہے اس کا 90% جی زرعی شعبے میں استعمال ہوتا ہے، جس میں سے 60% ضائع ہو جاتا ہے. کچھ روشنی ڈالیے گا کہ یہ 60% کیوں ضائع ہو رہا ہے، کیا ایسے غلطیاں کی جا رہی ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ جی بس کچی ہو گئی کوئی ہے، یعنی کوئی نئی بات نہیں بتائی ہے، لیکن ورلڈ بینک نے یہ رپورٹ چھاپ کے ہم غریبوں کی زراعت کا اڑایا ہے مذاق. تو ایک تو یہ چیز ذہن میں رکھیے. حقائق تو یہی ہے، مسئلہ آپ کوئی کنفرم کر رہے ہیں اسے؟ دیکھیے بات تو سچ ہے، لیکن آپ یہ بھی سوچئے کہ یعنی یہ صورتحال کوئی نئی تو ہے نہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ یعنی پہلے بلوچستان کا ذکر کر لیتے ہیں. یعنی بلوچستان یعنی واٹر سکیئرس ترین صوبہ ہمارا. وہاں پر ورلڈ بینک کا ایک پروجیکٹ چلا، ورلڈ بینک لیڈ میں، یہ 40 سال پہلے. ورلڈ بینک لیڈ میں اس کے ساتھ یہ KFW ڈیولپمنٹ بینک ہے، میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں، اور وہ وہاں پہ جو وہ زیر زمین نہری نظام ہے اس کو وہ فعال بنایا گیا اور بہت سارے کام ہوئے. تو ایک سکسیس سٹوری. ٹھیک ہے، وہاں سے فاسٹ فارورڈ ہو کے آ جائیے پنجاب پہ. آج کا پنجاب یعنی ورلڈ بینک کا لمبا قرضہ، اور یہاں پہ ورلڈ بینک کی ایکسپرٹس ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، ورلڈ بینک کا لوکل سٹاف بھی ہے، میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں، اور جتنے وہ پنجاب حکومت کے جو محکمے ہیں وہ بھی اس میں یعنی لیڈ لے رہے ہیں. لیکن اور 4 سال ہو گئے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ دی ٹف ٹاسک ماسٹر مریم نواز صاحبہ، اس کے باوجود 4 سال گزر گئے، لیکن زمین جنبت گل محمد. تو یعنی سوچنے کے اور پھر یہ رپورٹ آ جاتی ہے نا، دیکھیے آپ لوگ. تو میں کہتا ہوں بھائی یہ تو بروتے آپ لوگ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنم میں نام ہے. تو کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیے کرنے کا یہ ہے کہ دیکھیے نسخے جو ہیں وہ سارے موجود ہیں، وہ تمام کب سے لے کر آج تک کہ کیا کرنا چاہیے کہ یہ یعنی جو ہمارے نہری نظام ہے اس میں سیپیج بہت زیادہ ہے. 30% جو ہے وہ کنوینس میں غائب رہتا ہے، کوئی 40% یہاں اور 50%، یعنی آدھا پانی جو ہے ہمارا جو ہے وہ جو کنوے ہو رہا ہے پانی وہ اس میں سے نکل جاتا ہے. پھر وہ باقی جو ہم اوور ایریگیٹ کرتے ہیں، زمینیں لیول نہیں ہے، پانی کھڑا ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. دیکھیے ہمارے پاس اگر آپ پیپرز پہ دیکھیں تو سارے کے سارے نسخے موجود ہیں. بٹ ڈاکٹر صاحب جو جدید جو دنیا بھر میں استعمال کیے جا رہے ہیں ایریگیشن کے طریقہ کار، جس میں ڈرپ ایریگیشن آتی ہے، اسپرنکلر سسٹم آتا ہے، وہ ہمارے ہاں قابل عمل ہے؟ سائم بات یہ ہے قابل عمل ہے، ہو بھی رہا ہے، اور آج سے نہیں ہو رہا ہے. یعنی کب سے یعنی یہ چیزیں ہمارے پاس آئی تھی. اسپرنکلر بھی آیا ہوا تھا، ڈرپ ایریگیشن بھی آیا ہوا تھا کئی جگہ. ہوتا یہ ہے کہ ایک سوچ ہے کہ بھائی پانی ہے وہ استعمال کرنا ہے، اور جس کو جتنا زیادہ موقع ملتا ہے وہ استعمال. جیسے ابھی آپ بتا رہی تھیں کہ وہ جیسے لوگ گھر میں پانی کا استعمال بھی کس طرح سے لوگ کرتے ہیں. جیسے صرف آپ مثال دیکھیے وضو کرنے میں ہم کتنا پانی اتنا ہوتا ہے کہ وہ جناب وہ باہر گلی میں بھی مسجد کے باہر بھی جمع ہو جاتا ہے، لیکن وہ
تو یہ ایک سوچ ہے کہ پانی چل رہا ہے اور چلتا رہنا چاہیے، اور لہٰذا جہاں استعمال ہو رہا ہے. اور نتیجہ یہ ہوا تھا کہ دیکھیے زمین میں اتنا پانی چلا گیا تھا اریگیشن مناسب نہ ہونے کی وجہ سے کہ سیم اور تھور کا مسئلہ، وہ تو پھر ورلڈ بینک کی مہربانی LBOD RBOD اس کو وہ ڈرین کر. لیکن یہ مسئلہ جو ہے اس کے حل کتابوں میں موجود ہیں، کئی جگہ پر استعمال بھی ہوتے ہیں. میرے ذہن میں ایک نسخہ آتا ہے، دیکھیے الٹیمیٹ نسخہ یہ آتا ہے کہ جیسے ہماری 27ویں ترمیم ہے، اس میں ایک لائن اور ڈال دیں کہ ہمارے جتنے بھی MNAs ہیں MPAs ہیں ان کے جو زرعی فارم ہیں ان کو ماڈل فارم بنایا جائے گا. جتنی ہماری پالیسیز ہیں، جتنا ہمارے اڈیپٹیشن پلان ہیں، وہ سب وہاں پر آپ کو نظر آئیں گے جناب امپلیمنٹ ہوئے. یہ ہمارے رول ماڈلز ہیں، ان کو دیکھ کے بھی لوگ ہاں صاحب یہ کر رہے ہیں پھر ہم بھی کریں گے. آئی تھنک دیٹ مائٹ بی، ورنہ یہ ہم گفتگو کرتے رہیں گے اور روتے گاتے رہیں گے، وہ ہوگا کچھ نہیں. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ہے برسہ برس سے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پانی کا جو ضیاع ہے وہ صرف ایگریکلچر میں ہے، یا اوور آل ہماری زندگیوں میں انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی ہر کوئی جو ہے وہ پانی کا صحیح استعمال نہیں کر رہا، اسے ضائع کر رہا ہے؟ صحیح کہا آپ نے، ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی صدر اندازہ کریں کہ جیسے میں نے وضو کا ذکر کیا، اور بھی ویسے آدمی جب گھر میں برتن دھو رہے ہیں یا منہ ہاتھ دھو رہے ہیں تو نل کا پورا کھلا ہوا ہے، اب اس کا یعنی استعمال سے زیادہ جو ہے وہ پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ میرے خیال ایگریکلچر میں بھی یہی ہے اور باقی شعبے میں بھی یہی ہے، جس کو جتنا موقع مل جاتا ہے وہ پانی اس قدر استعمال اس سے زیادہ گھر میں گاڑی دھو رہے ہیں، اب گاڑی پہ جناب کتنا پانی آپ کو چاہیے گاڑی صاف کرنے کے لیے، لیکن وہ جناب وہ پائپ لگا ہوا ہے. تو میرے خیال میں یہ کسی جگہ پر بھی ہم بس یہ ہے کہ جہاں جہاں تھوڑی بہت کوشش کی گئی وہاں اچھے نتائج بھی ملے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے آپ کے پاس سکسیس سٹوریز کی کمی نہیں ہے، تو ان سکسیس سٹوریز میں دیکھیے کہ کیا وجہ تھی کہ ہمیں وہاں پر کامیابی حاصل ہوئی، اور دوسرا دیکھیے کیا وجہ ہے کہ ہم ان جگہوں پہ ناکام رہے. جہاں ہم ناکام رہے ہیں ان کی انالیسز، یہ جو رپورٹ ہے اس میں مجھے یہی فیل ہوا کہ یہ فنگر پوائنٹنگ بھی آپ یہ دیکھتے کہ دیکھیے آپ یعنی ہمارا اور ورلڈ بینک کا چولی دامن کا ساتھ ہے، بڑے پرانے یعنی کب سے سنتاس معاہدے. تو یہ ہے اگر کہ ہم اپنی یہ سیوک کہتے ہیں سینس دیکھو لوگوں میں یہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. اور کراچی میں تو پھر لوگوں نے پانی کی تنگی قلت دیکھی ہوئی ہے، روز دیکھتے ہیں. تھوڑا ہم ذرا احتیاط بھی برت رہے ہیں. پنجاب والی سائڈ پہ تو صبح 6 بجے 6 گاڑیاں دھل رہی ہوتی ہیں ہر گھر کے باہر، لیکن وہاں تو گورنمنٹ نے کافی اسٹرکٹ ایکشن لیا ہے، کر دی ہے، بٹ ابھی بھی گاڑیاں دھلتی ہیں اور باقاعدہ پائپ لگا کے گاڑیاں دھلتی ہیں. تو یہ وہی بات ہے کہ رویے چینج کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں نا بہت ساری اس پہ بحث ہو سکتی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے جی کہ دیکھیں اس قوم کا مزاج، دیکھیں قوم کے مزاج جی گورنمنٹ کے جو پالیسیز ہوتی ہیں اکثر و بیشتر وہی بناتے ہیں. کراچی میں جی آپ دیکھ لیں جب تک چالان نہیں ہو رہے تھے، چالان جس کا جو دل کر رہا تھا اس اسپیڈ میں گاڑی چلا رہا تھا بنا ہیلمٹ کے. اب جہاں جہاں کیمرہ لگائے لوگ محتاط ہو جاتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں. تو ایسے نیشن کو بلڈ کیا جاتا ہے، ان کو ایسے ڈسپلن سکھایا جاتا ہے. اگریڈ